آمین. آئیے خدا کے کلام کی طرف. یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 2 باب ہے اور اس کی 31ویں آیت. خداوند کے فضل سے میں صبح 10 بجے سے کلام کی خدمت کو سر انجام دیتا چلا آ رہا ہوں اور اب یہاں پہنچا ہوں. یہ خداوند کی شفقت کی کثرت ہے اور میں اس کلام کو اپنے لیے ہمیشہ لیتا ہوں. صادق بڑھاپے میں بھی برو مند ہوں گے، وہ تر و تازہ اور سرسبز رہیں گے. وائے کس لیے؟ تاکہ واضح کریں کہ خداوند راست ہے. ہیلیلویا. یرمیہ 2 باب اور اس کی 31ویں آیت میں یوں مرقوم ہے: اے اس پشت کے لوگوں، خداوند کے کلام کا لحاظ کرو. کیا میں اسرائیل کے لیے بیابان یا تاریکی کی زمین ہوا؟ میرے لوگ کیوں کہتے ہیں ہم آزاد ہیں؟ آزاد ہو گئے پھر تیرے پاس نہ آئیں گے. اوکے. آزادی کو مس انڈرسٹینڈ کرنا اور مس یوز کرنا ویری ڈینجرس. از اٹ ٹرو؟ بلکہ پطرس رسول فرماتے ہیں کہ آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ. مقدس پولس رسول فرماتے ہیں غلطیوں کے خط میں، آزاد کیا ہے آزاد رہنے کے لیے. مطلب خدا سے آزاد نہیں، اس کے کلام سے آزاد رہنے کے لیے نہیں. جن لعنتوں، جہالتوں سے، قباحتوں سے ہمیں آزاد کیا گیا ہے، اس سے آزاد رہنا ہے. اور اس کا بہت بڑا سورس خدا کے کلام کا لحاظ کرو. آمین. یہ ساری زندگی کا عمل ہے. خداوند کے کلام کا کیا کرو؟ بولیں. خداوند کے کلام کا لحاظ، اپنا نہیں، اپنی ذات نہیں، اپنی شخصیت نہیں، اپنا نیم پلیٹ نہیں. خداوند کے کلام کا کیا کرو؟ غلطیوں 1 باب 10ویں آیت میں رسول کہتے ہیں اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو مسیح کا بندہ ہی نہ ہوتا. غلطیوں 1 باب اور اس کی 10ویں آیت میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلام کا لحاظ کرنے والے آدمیوں کو خوش نہیں کرتے، وہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرتے ہیں. تیموتھیوس کے خط میں پولس رسول فرماتے ہیں تیموتھیوس کو کہ بھرتی ہونے والا اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرتا ہے. آمین. یہ ٹیمپٹیشن شروع ہی سے ہوئی. ابلیس نے دیکھا اچھا ماحول ہے، خدا کی قربت ہے، جلال ہے، حضوری ہے، کس طرح سے میں ان کو ٹریپ کر سکتا ہوں، آؤٹ آف ٹریک کر سکتا ہوں. کیا فارمولا، کیا طریقہ میں استعمال کروں؟ نہ یہ گناہ کر سکیں گے، نہ کچھ ایسا کوئی فعل نہیں، پھر کیا کروں؟ اس نے ایک ہی کام سوچا اور یہ ہم سب کے الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. اس نے کلام کا اس کو نافرمان ہونے تک لے گیا. ایسے ہی ہے، کلام ٹوٹ گیا، وہ اس حد تک لایا کیونکہ وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے جتنا مرضی کوئی خدا کی حضوری میں رہے، اس کی قربت میں رہے،
خدا کے بنائے ہوئے ماحول میں رہیں, اچھی اسپرچل انوائرمنٹ میں رہیں, پر جس دن کلام کی نافرمانی ہو گئی, کلام ٹوٹ گیا, تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. ایسے ہی ہے, انوائنٹنگ ختم ہو جائے گی, رول کس رنجیدہ ہو جائے گا, بلیسنگز ختم ہو جائے گی, زمین لامتی ہو جائے گی, اونٹ کٹارے اگیں گے, نو بلیسنگ, کرس. سو بی کیئرفل. آج کا چرچ, خادم, میں, آپ سب جتنے کسی بھی طرح سے منسٹری میں ہیں, وی آر آل بی کیئرفل. خداوند کے کلام کا کیا کرو؟ جی بولیں, کلام کا لحاظ کرو. جن نبیوں نے, جن بادشاہوں نے کلام کا لحاظ نہیں کیا, ان کی بادشاہیاں جاتی رہی, ان کی کنگڈم جاتی رہی, ان کی بادشاہیاں برباد ہو گئیں, صرف ایک ہی بات پر, کلام کا لحاظ نہیں کیا گیا. زبور 138 میں بڑی خاص بات سمجھنے والی ہے. لکھا ہے کہ خدا اپنے ہر نام سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت دیتا ہے. کوشچن یہ ہے کہ کیا خدا کا ہر نام جو ہے وہ قابل عزت, قابل تعظیم نہیں ہے؟ تو مطلب کیا ہوا کہ وہ از خود خدا اپنے نام سے بھی زیادہ اپنے کلام کو عظمت دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ نام جو ہے وہ شخصیت کو متعارف کرواتا ہے. ایسے ہی ہے. کون ہے پادری کامران؟ نام سنا ہوا ہے پادری کامران, ایک نام سن لیا ہے, اوکے, لیکن یہ کافی نہیں ہے. وہ ہے کون؟ وہ کون ہے؟ اس کی شخصیت کیا ہے؟ سو نام شخصیت کو متعارف کرواتا ہے. ہر نام خدا کا آفرین ہے, قابل تحسین ہے, عظیم ہے, ہر نام. لیکن جو نام بھی ہے وہ خدا کی ذات کو متعارف کرواتا ہے. کلام خدا کی شخصیت ہے, کلام خدا کی اپنی ذات ہے, کلام خدا کا اپنا آپ ہے. اور اگر اس کی ذات, اس کی شخصیت کی تذلیل ہو تو وہ اپنے ہر نام سے زیادہ کلام کو عظمت دیتا ہے. آمین. سو جن نبیوں نے, خادموں نے خدا کے کلام کو لحاظ نہیں کیا. پہلا سلاطین 13ویں باب میں ایک بڑی بات سیکھنے والی ہے. پہلا سلاطین اور اس کا 13واں باب ہے. ایک بے نام نبی, یعنی نام اس کا نہیں ہے پر مرد خدا ضرور ہے. وہ He was man of God. اس کو خدا نے کہا تھا کہ جا اور یہودا میں جا کر بیتیل میں, مرد خدا یہودا سے بیتیل میں آیا اور یربام بخور جلانے کو مذبح کے پاس کھڑا تھا. سو یہ مذبح جو تھا یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں تھا. اور یربام جو تھا اس وقت کا بادشاہ, خدا نے اس نبی کو حکم دیا تھا کہ جا اور جا کر اس مذبح کے خلاف چلا کر کہہ, اے مذبح, اے مذبح, خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ داؤد کے گھرانے سے ایک لڑکا بنام یوسیہ پیدا ہوگا. سو وہ اونچے مقاموں کے کاہنوں کی جو تجھ پر بخور جلاتے ہیں تجھ پر قربانی کرے گا, اور وہ آدمیوں کی ہڈیاں تجھ پر جلائیں گے. اس نے اسی دن ایک نشان دیا, اور ایسے جب جا کے کہا تو نشان یہ تھا کہ اس کے کہنے سے مذبح پھٹ گیا دھماکے کے ساتھ. اس کے منہ سے کلام نکلنا تھا, اور جیسے اس کے منہ سے کلام, یعنی وہ کیسا کلام کی قدرت والا نبی تھا, جو کچھ اس نے کہا وہی ہوا. اور جب یربام نے دیکھا کہ اس کے کہنے بولنے سے مذبح پھٹ گیا ہے, اور اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا کے کہا پکڑو اس کو,
जैसे उसने ऐसे बाजू किया, उसका बाजू वहीं पर सूख गया। और मुताज्जिब होने लगे कि ये कैसा शख्स है कि जो कुछ ये कह रहा हो रहा है। इस बात की धूम मच गई। एक शख्स था, किसी नबी का बेटा, वो काफी देर से आउट ऑफ ट्रैक हो चुका हुआ था। उसके बेटे ने आके उसको बताया कि एक मर्द खुदा यहूदा से आया है, और उसने इस तरह से जैसे जैसे कहा बोला तो मसबा ही फट गया है। और जैसे यरोबाम ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, उसका बाजू सूख गया। उसने कहा कौन है वो? कहते वो गधे पर बैठा हुआ वापस जा रहा है। उसने कहा जल्दी कर, मैं उसे मिलूंगा। मुख्तसर ये, जब वो उसको मिला और उसको उसने मजबूर किया कि तू मर्द खुदा है, तू खुदा का नबी है, मैं भी एक नबी हूं, और मुझे खुदा ने ये फरमाया है कि तू मेरे घर में चले, रोटी खाए, पानी पिए और तू वहां ठहरे। कहता नहीं, पर मुझे खुदा ने कहा था कि तू ना वहां ठहरना, ये कलाम है, ना रोटी खाना, ये कलाम है, ना पानी पीना। जिस काम के लिए सिर्फ तुझे भेजा है वो ही करके और तूने वापस आना है। वो उससे झूठ बोल रहा है और वो कह रहा है मैं भी नबी हूं, मुझे खुदा ने कहा है कि मैं तुझे लाऊं। वो बहक गया और फिर उसने वो काम किया जो खुदा ने क्या किया, मना किया था। अब होता यह है कि जब उसने ये नाफरमानी की और वो अपने गधे पर बैठा हुआ जा रहा था, रास्ते में एक शेर आया और शेर उस पर गर्रा कर लपका और उसको पकड़ा और उसको मार डाला, चीर डाला। किसको? मर्द खुदा को। ये ऐसा मर्द खुदा जो कुछ वो कहता है होता है, लेकिन कलाम की नाफरमानी की वजह से, कलाम की फरमाबरदारी में आपकी प्रोटेक्शन है, कलाम की फरमाबरदारी में आपकी ब्लेसिंग है, कलाम की फरमाबरदारी में आपकी सेहत है, कलाम की फरमाबरदारी में आपकी प्रॉस्पेरिटी है, कलाम की फरमाबरदारी में आपके लिए रेस्टोरेशन है, कलाम की फरमाबरदारी में आपके लिए फतह है, कलाम की फरमाबरदारी में आपके लिए कुव्वत है, बरकत है। अब सीन ये है, एक तरफ गधा खड़ा है, एक तरफ शेर है, बीच में मर्द खुदा मरा पड़ा हुआ है। और ताज्जुब की बात यह है कि खोते ने उन्हें कुछ नहीं किया। किनो खोते का नहीं पता? अच्छा, मैं क्या शायद दुबई आके भूल गया कि खोता की होता है। खोते नु उन्हें कुछ नहीं किया, बल्कि मर्दे खुदा। खोते को क्यों नहीं कहा? क्योंकि खोता जो है वो फरमाबरदार है, ओदी जिधर लगाम खिंचता रहा है वो उधर ही टुरदा रहा है, वो तो फरमाबरदारी में रहा है। लेकिन इदियां लगामां टिलियां पे आ गई, कलाम का लिहाज नहीं किया। इसी तरह पतरस रसूल फरमाते हैं कि इब्लीस जो है वो शेरे बब्बर की तरह दौड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। किसको का मतलब है उसको जो कलाम का लिहाज नहीं करेगा, क्योंकि कलाम आपकी शील्ड है। आमीन। एक बारी इब्लीस चक्कर ला के ते वापस खुदा को टुर गया। कहते मैं अयूब को नहीं छू सकता, क्योंकि तूने उसके चौगिर्द, उसकी चीजों के चौगिर्द और उसके घर के चौगिर्द तो बाढ़ लगाई हुई है, तो मैं कैसे उसे छू सकता हूं? ये कैसे था? क्योंकि अयूब की गवाही यह है, लिखा है कि उसने अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा खुदा के मुंह की बातों का जखीरा किया हुआ है। कलाम उसके अंदर है, वो कलाम से लिपटा हुआ है। आमीन। इस पुश्त के लोगों, खुदावंद के कलाम का लिहाज करो।
ہم کلام کا لحاظ کریں, اپنے لحاظ کی پرواہ نہ کریں, تو کلام آپ کا لحاظ کرے گا, کلام آپ کی حفاظت کرے گا. پر جب آپ نے اپنا لحاظ, اپنی سوچ, اپنی انا, اپنی ذات, اپنی شخصیت, اپنی فیملی, اپنے بچے, اپنا گھر, اور کلام کا لحاظ نہیں, کلام کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہے, تو پھر کلام آپ کا لحاظ نہیں کرے گا. اوکے. کاہن ایلی سے یہی غلطی ہوئی تھی. خدا اس کو کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھ سے زیادہ اپنے بیٹوں کی عزت کی ہے, اس لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں جو میری عزت کرتا ہے. سو تو نے بیٹوں کی عزت کی ہے, اور یہ تیرے بیٹے جو ہیں یہ شریر ہے, اور یہ بھری جوانی میں مر جائیں گے, ان کے جنازے اٹھیں گے, اور یہ بوڑھے نہیں ہونے پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کلام کا لحاظ نہیں کیا. بڑھاپا بھی ایک بڑی بلیسنگ ہے. آمین. اگر ہم کلام کا لحاظ کرنے والے ہوں, کلام, جن نذیروں نے کلام کا لحاظ نہیں کیا, وہ نذیر پھر اسیر ہو گئے. سیمسن, جس کے نام کا مطلب سورج, لیکن سورج نو گرہن لگ گیا جدوں وچ چندہ آ گئی. کون تھی وہ؟ دلیلا. جدوں او آ گئی, گرہن اسی طرح لگتا ہے جب سورج اور زمین کے بیچ میں چاند آ جائے تو پھر گرہن لگتا ہے. یہ سورج تھا اس کے نام کے معنی. تو اس کو کس طرح سے گرہن لگا بیچ میں, وہ آ گئی. یہ بڑی قدرت سے استعمال ہو رہا تھا, بہت گفٹڈ تھا اور کمال کا. یہ دشمنوں کے لیے درد سر تھا. وہ حیران و ششدر تھے کہ اس کی شہزوری کا بھید کیا ہے. آج بھی کئی لوگ بڑی تفسیریں کرتے ہیں, لیکن میں مختصر یہی بات کروں گا, اس کی شہزوری کا بھید صرف اور صرف اور صرف خدا کے کلام کا لحاظ کرنا تھا. جب کلام کا لحاظ اس نے چھوڑ دیا, پھر اودی جامت ہوئی, پھر کینچیاں چلی. جب کلام کا لحاظ نہیں ہوا, کیونکہ خدا نے اس کو جن جن باتوں کے لیے منع کیا تھا, کلام کیا ہوا تھا, اس نے اس کلام کو توڑ دیا. سو عزیزو, ہم بہت کیئرفل ہوں خداوند کے کلام کا لحاظ کرنے کے لیے. آمین. اسی طرح ہمیں ہر طرح سے دیکھنا ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ دنیا کیسی ہے یا دنیا کیا سمجھتی ہے. دنیا کو نہیں, ہمیں کلام کو دیکھنا ہے. آپ کو یاد ہے جس نے کڑکڑا کے تے بنا کے بیوی دے سامنے آندی, اور اسی نے ممنوع پھل تک اس کو پہنچا دیا. جب ججمنٹ شروع ہوئی تو خدا نے ایک کوسچن کیا, کہتا ہے تو نے اپنی بیوی کی بات کیوں مانی؟ کیونکہ جب وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھے, تو کہتا ہے انہیں تینوں کیا ہے جو میں آکھیا سی وہ کدھر گیا؟ اس سے پہلے جو میں نے کہا, جو میں نے کلام کیا. اچھا ہے بیوی نو لو یو کہنا, ویلنٹائن کہنا, انہوں پھول دینا, لیکن پھول نہیں بننا. پھول دینا ہے پر پھول نہیں بننا ہے. اوکے اوکے. اس نے کیا کیا؟ اس نے کلام کا لحاظ نہیں کیا, انہیں ملکہ عالیہ دا لحاظ کر لیا. ہن ملکہ عالیہ کھڑی ہے تو خدا اس بات کے ساتھ اس کے ساتھ متفق نہیں ہے. خدا کہہ رہے ہیں کہ نہیں, تو نے بیوی کی بات مانی اور میری بات نہیں مانی, اس لیے زمین تیری سبب سے لعنتی ہو گئی. اوکے. اور یہ اونٹ کٹارے اگائے گی. نو بلیسنگ, کرس, جلال ختم, اٹرنل لائف
ختم. کلام کی نافرمانی. اسے ہلکا نہ سمجھیں. جو کچھ خدا کا کلام الف سے یہ تک ہماری رہنمائی کے لیے کہہ رہا ہے، ہمیں وہ کچھ کرنا ہے. آمین. لوکا 6 باب اس کی 46ویں آیت میں لکھا ہے، جب تم میرے کہنے پر عمل ہی نہیں کرتے تو کیوں مجھے اے خداوند کہتے ہو؟ گاتے رہو، بجاتے رہو، جو مرضی کرتے رہو. جب میرے کہنے پر عمل ہی نہیں ہے تو کیوں مجھے خداوند کہتے ہو؟ وہ نہیں قبول کرے گا. سو ہمیں بہت کیئرفل ہونا ہے. خداوند کے کلام کا کیا کرنا ہے؟ بولیں، لحاظ کرنا ہے. قوم بنی اسرائیل کو جب خدا مصر کی غلامی سے چھڑا کر نکال کر لے آیا تو صرف خدا نجات ہی نہیں دیتا، بلکہ نجات کو قائم رکھنے کے لیے، نجات میں قائم رہنے کے لیے خدا کلام دیتا ہے. ادروائز جو لوگ نجات یافتہ ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے رہتے، زیادہ دیر تک پھر وہ نجات یافتہ بھی نہیں رہتے. نجات جو ہے وہ خدا کے کلام ہی سے ہے. آمین. پر کئیاں دی نجات ایویں او چرچ تو بھی نجات، پادری تو بھی نجات، کلیسیائی رفاقت تو بھی نجات، مسیحی تعلیم تو بھی نجات، اے نجات ہو گئی ہے. یہ نہیں ہے. نجات جو ہے جن کو ملی ہے ان کو پھر خدا اپنی ساری زندگی کے لیے کتاب دیتا ہے، اپنے احکام دیتا ہے، اپنے آئین دیتا ہے کہ اس کے مطابق چلنا. استثناء 8واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں. یہ بشارتی میسج نہیں ہے. یہ اس وقت جن کو سالویشن کا ایکسپیرینس ہوا ہے اور موسیس کا بیپٹزم لے کر نکلے ہوئے ہیں، ان کو ٹیچنگ دی جا رہی ہے. اور آج چرچ کے لیے یہ ٹیچنگ ہے. سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں، تم احتیاط کر کے، کیا کر کے؟ احتیاط کر کے عمل کرنا. آمین. ہاں، نہ ایسے نہیں کہ صرف چومنا تے چٹنا، چومنا تے چٹنا، یہ اس سے نہیں کچھ بنے گا. اس پر عمل کرنا ہے بھائی. یہ بھی نہیں لکھا کہ کانوے نو بننا، نہیں، کانوے تے کان لانا. کہ کانوے زبور کیا تعلیم دے رہا ہے، اس میں آپ کی برکت ہے، بلیسنگ ہے. دیکھیں لکھا ہے احتیاط کر کے عمل کرنا تاکہ تم جیتے رہو. پہلی آیت چل رہی ہے، تاکہ تم، یعنی آپ کی زندگی اس میں ہے، آپ کی فیملی لائف اس میں ہے، آپ کی ازدواجی زندگی کی بلیسنگ اس میں ہے، آپ کے بچوں کی زندگی اور پروٹیکشن اس میں ہے. ہمیں اپنے بچوں تک سکھانا ہے، ہمارے کھانے پینے پہناوے ہر عمل میں کلام ہو. کلام کو مد نظر رکھنا ہے کہ کلام کیا کہہ رہا ہے. آمین. ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں کسی کا سکول آف تھاٹ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کا سکول آف تھاٹ آپ دیکھتے رہیں اور خدا کے سکول سے آپ باہر نکل جائیں. ہمیں کلام ہی کا لحاظ کرنا ہے. آمین. عرصہ 45 سال سے میں خدمت میں ہوں. میرے لیے ساری زندگی کے لیے یہی لیسن ہے کہ مجھے 45 سال سے آگے سال بھی ملے تو مجھے بحیثیت خدا کا خادم ہوتے ہوئے کلام کا لحاظ کرنا ہے. آمین. اگر میں کلام کا لحاظ ہی کرنے والا نہیں تو کس منہ سے میں منادی کرنے والا ہوں؟ میں کس منہ سے پرچار کرنے والا ہوں؟ بلکہ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنا ہے. پہلے میں پڑھتا ہوں، پہلے میں اس پر میڈیٹیشن کنسنٹریشن کرتا ہوں، پھر میں چرچ کے پاس لے کے آتا ہوں کہ خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے. ہم نوکریاں نہیں کر رہے،
हमें फिक्की फरीसियों की तरह नहीं होना। मत्ती की इंजील के 23वें बाब में लिखा है, खुदा ने कहा जो कुछ ये तुमको कहते हैं इथों पढ़ पढ़ के ओ मान लो, पर जो कुछ ये करते हैं वो ना करना, क्योंकि कलाम का लिहाज नहीं है। इसीलिए यीशु उनको कहता था कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानंद हो। तुम रिकाबी को ऊपर ऊपर से साफ करते हो, अंदर गंद भरा हुआ है, बैड स्मेल है। और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को चैलेंज दे दिया था एक, अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों फरीसियों से ज्यादा ना हुई तो तुम बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। और वो क्या था कि जो कुछ प्रीच करते हैं हम, उसके ऐन मुताबिक पादरी कामरान को होना भी है। आमीन। हम इंजील सुनाते हैं लोगों को, और लोग अंजील नहीं, लोग मुझे पढ़ते हैं कि वो कलाम जो मैं सुनाता हूं उस पर मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा खानदान, वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी टची स्टेज जिस पर हम खड़े हैं, वेरी सेंसिटिव मामला है ये। खुदा का खादम होना, कलाम का खादम होना, ये कोई हल्की बात नहीं है। सो यहां लिखा है ताकि तुम जीते रहो, तुम्हारी जिंदगी इसमें है कलाम का लिहाज, कलाम का अदब। हमें अपना अदब, अपनी मनापली, अपनी अना, अपना आप, अपने मामले में टची, सेंसिटिव बहुत ज्यादा है। इतना कलाम के लिए नहीं, लेकिन नबी की मार्फत खुदा फरमा रहा है कलाम का क्या करो, बोले लिहाज करो, कलाम का अदब करो, कलाम की फर्मा बरदारी करो, कलाम की ताबेदारी करो, कलाम के मुताबिक ढलते जाओ, कलाम के मुताबिक बनते जाओ, तब तक रैप्चर नहीं होगा। पतरस रसूल फरमाता है, बाज लोग ये समझते हैं कि वो देर करता है। अरे भाई, देर नहीं करता, बल्कि लिखे तुम्हारे बारे में तहम्मुल कर रहा है, क्योंकि कलाम का लिहाज करने वाले ही इस लायक होंगे कि उनका रैप्चर हो। कलाम हमें खुदा की मानिंद सोचने वाला बनाता है, खुदा की मानिंद पाक बनाता है। कलाम हमें खुदा की मानिंद बोलने वाला, देखने वाला बनाता है। आमीन। सो खुदा के कलाम का तुम जीते और बढ़ते रहोगे। डोंट लेट दैट हैपन। कहीं ऐसा ना हो। 3 बातें इस्तिस्ना 8वें बाब में, 8वें बाब की 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि सो खबरदार, बी केयरफुल, कहीं ऐसा, हेलो, कहीं ऐसा ना हो, डोंट लेट दैट हैपन, कहीं ऐसा ना हो। दूसरा फिर 12वीं आयत यहां लिखा है ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो और ऐसा ना हो कि कलाम टूटे, कलाम छूट जाए। इसलिए तुम जीते रहोगे, तुम बढ़ते रहोगे और तुम काबिज होगे। हालेलुया। तुम मलकियत हासिल करोगे। हमारा यहां यह है, अच्छी बात है दुआएं करवाना, लेकिन एवं लिखे है कि तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं तुम्हारी, नहीं जी पढ़े? यशायाह नबी के सहीफा में पहले बाब में ये बातें लिखी हुई हैं। हमें दुआएं करवानी है, बड़ा आसान तरीका है, चलो जी दुआ करवा लें। अरे भाई, दुआ और कलाम मिल
کر ہماری زندگی کے لیے, ہماری لائف کے لیے راہوں کو ہموار بناتی ہیں. آمین. آپ کی گفتگو جو خدا کے حضور ہے وہ دعا ہے, لیکن آپ کی گفتگو کے بعد جب خدا گفتگو کرتا ہے تو وہ دعا نہیں ہے. خدا کی گفتگو جو ہے وہ کلام ہے. اوکے, آپ گفتگو کریں کہ ساڈی منی جائے, ساڈی سنی جائے, ساڈی درخواست قبول ہوئے, ساڈی دعا, ہماری استدا. ارے پر جو خدا بول رہا ہے, جو خدا کلام کر رہا ہے وہ کہاں ہے؟ یہاں پر میچ نہیں ہو رہا, ڈس میچ ہے, ڈسکنیکٹ ہے. کلام اور دعا جب ملیں گے آپس میں, دعا جو کلام کے مطابق ہو. آمین. دعا میری ہی خواہش کے مطابق نہیں, دعا خدا کے کلام کی خواہش کے مطابق ہو تو آپ کے لیے سب کچھ ہوگا. آمین. اوکے, سو ایسا نہ ہو. لاسٹ میں باتیں آ رہا ہوں میں 17ویں آیت پہ. ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری طاقت, میرا زور, اس سے مجھے دولت ملی ہے. کہتے نہیں. پچھلی باتیں یاد دلاتا ہے. جب 8ویں باب کی 3 آیت میں آپ پڑھیں تو لکھیں اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا, اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا. یہاں تیرا زور نہیں, یہاں تیری قوت طاقت نہیں ہے. میں نے تیری پرورش کی, میں نے تیری پالنا کی, میں نے سب کچھ کیا تاکہ تجھ کو سکھائے. اور انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے. ان 40 برسوں میں, انڈرسٹینڈ, ان 40 برسوں میں نہ تیرے تن پر تیرے کپڑے پرانے ہوئے. واہ کیا بات ہے. کیا پڑھ رہے ہیں ہم, کیا پڑھ رہے ہیں. نہ تیرے کتنے سال, کمال ہے, 40 سال نہ تیرے کپڑے پرانے ہوئے, نہ تیرے پاؤں سوجے. کتنے سال تو 40 سال تو ٹرے ہیں پر تیرے پیر نہیں سوجنے دیے. آمین. اور تو اپنے دل میں خیال رکھنا کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے ویسے ہی خداوند تیرا خدا تجھ کو تنبیہ کرتا ہے. سو تو خداوند اپنے خدا کی راہوں پر چلنا اور اس کا خوف ماننے کے لیے آگے. لفظ حکم ہو, لفظ قانون ہو, لفظ آئین ہو, ان سب میں کلام ہے. حکم میں بھی کلام ہے, آئین میں کلام ہے, قانون میں کلام ہے, فرمان میں کلام ہے, کلام ہی کلام ہے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں 40 سال. آپ ذرا سوچیں, کسی کو معلوم ہو جب یہ نکلے تو مرد کتنے تھے بھلا؟ 6000. کتنے؟ 6000 مرد تھے. عورتیں اور بچے ملا ملو کے ہیں تو کیلکولیٹ کیا گیا ہے کہ 25 سے 30 لاکھ تک کی کا وہ کراؤڈ تھا. اب اتنی مطلب بہت بڑی گیدرنگ ہے یہ. ان کو 40 سال سے 3 ٹائم کا کھانا کون کھلا رہا ہے؟ ہاں؟ خدا. 40 سال سے خدا پرورش دے رہا ہے. اوکے, بچے بھی پیدا ہو رہے نے, کوئی مڈ وائف نہیں ہے, کوئی کلینک نہیں ہے, خدا ہی سنبھال رہا ہے. آمین. خدا ہی سب کچھ کر رہا ہے. وہی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے حکموں پر عمل. ایسا نہ ہو
کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے، بلکہ 18ویں آیت، بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا، کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت دیتا ہے۔ قوت اس لیے دیتا ہے، خدا قوت دیتا ہے۔ آمین۔ اگر خدا قوت نہ دے، سوچنے کی قوت، بولنے کی قوت، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، کام کرنے کی قوت، یہ ساری قوتیں کون دیتا ہے؟ خدا۔ تو کہتے ہیں میں نے تجھے قوت دی ہے اور تو اس قوت کو استعمال کر کے اس لائق بنا ہے کہ دولت کمائے۔ پر جب تو listen to me carefully، جب تو کمائے تے مینوں پھر مینوں یاد رکھنا ہی، جدوں 10,000 دھرم کماویں تے مینوں یاد رکھی، او دے 10,000 چ میرے علی کنے نے؟ ہاں 10% کتنے بنے؟ کتنے دھرم بنے؟ ارے 1000 دھرم، 1000 دھرم، ہاں 1000 دھرم۔ جب 10,000 وہ دے رہا ہے تجھے، 20,000 دھرم وہ دے رہا ہے، 30,000 دھرم۔ ہم کتنی خوشی سے ایسی دعائیں کروانا پسند کرتے ہیں کہ خداوند بس پروسپیرٹی یہی ہو، 1000 دھرم۔ لیکن خدا کہہ رہے ہیں مجھے یاد رکھنا 4 باتیں خدا کو یاد رکھنے کی، only 4۔ نمبر 1 خدا کو یاد رکھنا، آفرنگ، ٹائتھ، تھینکس گیونگ اینڈ چیریٹی۔ 4 چیزیں اکارڈنگ ٹو بائبل ہیں، اور ان 4 پر عمل کرنے سے آپ کو 4 کا ریٹرن ہے، ان 4 کی بلیسنگ ہے۔ آمین۔ 4 باتیں آپ جب آفرنگ دیتے ہیں تو آپ اس کی آنر کر رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں۔ You adore him۔ آمین۔ Adoration in Greek لتریا، اس کی آپ عزت کر رہے ہیں، اس کی تمجید کر رہے ہیں جب آپ آفرنگ دیتے ہیں۔ اور پھر جب آپ شکر گزاری، آپ کسی لمبے سفر سے خیر و عافیت سے اپنے گھر میں آئے، کتنے حادثے ہوتے ہیں، اور آپ خیر و عافیت سے آئے ہیں، بڑی بات ہے۔ اس کے لیے ہمیں سینسٹیو ہونا اور یاد رکھنا کہ خدا ہمیں خیر و عافیت سے گھر لایا ہے۔ آپ کو کوئی لمبی بیماری، ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ آپ کو کینسر ہے، آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اس چرچ میں کئی بیماروں کے لیے دعائیں ہوئی اور ان کے کئیوں کے معجزے ہوئے۔ اس معجزے کے اظہار پر شکر گزاری ایمان کی اندرونی حالت کا بیرونی اظہار ہے کہ آپ شکر گزاری کر رہے ہیں۔ مجھے یاد رکھنا، آمین۔ آپ کو تھینکس گیونگ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، یہ خدا کے کلام کی بات ہے۔ آپ کو آفرنگ کی اہمیت کو یاد رکھنا چاہیے، آمین۔ پھر آپ چیریٹی، خیرات۔ اچھا کئی دائی کی کھلار کھلور کے نا، کچھ مامے وال، کچھ پھوپھو وال، کچھ چاچے وال، تو کہتے جی سادے دائی کی کڑ دیتی ہے، کتنے کڑی جے؟ وہ کچھ ماموں کو بھیج دیا، کچھ چاچے کو بھیج دیا، کوئی پھوپھو کو بھیج دیا۔ نہیں، دائی کی خیرات نہیں ہے، یہ چیریٹی نہیں ہے۔ چیریٹی از اے چیریٹی۔ خیرات یہ ہے کہ جے تیرے کو 2 کرتے ہیں نے تو 1 کرتا، یس، یہ یعنی خیرات کا مطلب بھیک دینا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کسی دوسرے کی خیر چاہنا، خیر و عافیت چاہنا، یہ خیرات ہے، اور اس کا ریٹرن ہے، بلیسنگ ہے۔
آج بڑے بڑے ایماندار اس معاملے میں آ کے جتھے ٹائپ دا معاملہ آ جائے اتھے ایمانداراں دی ایمانداری ختم ہو جاندی ہے. ارے بھائی کوئی مطلب ایمانداری کے بغیر بھی کوئی ایماندار ہوتا ہے. تو بڑے بڑے لوگ مجھے ارلی سٹیج میں جب چرچ شروع ہوا تو کمیٹی نے کہا کہ سر آپ ٹائتھ نہ نکالا کریں. میں نے کہا کیوں؟ سر لبدا کی ہے ہوندا ہی کی ہے تے اودے چ وی تسی ٹائتھ کٹ دیندے ہو. میں نے کہا آپ کو کس نے سکھایا؟ کہتے ہیں آپ نے ہی سکھایا. تو میں نے کہا آپ کو جس نے سکھایا پہلے اس نے سیکھا, پہلے اس نے پڑھا ہے, پہلے پادری ٹائتھ نکالنے والا بنے. یہ نہیں ہے کہ پادری ٹائتھ نہیں نکالے, پادری چیریٹی نہیں کرے, پادری تھینکس گیونگ نہیں نکالے, پادری جو ہے وہ آفرنگ نہیں. ان ساری باتوں پر پہلا عمل پادری کا ہے. آمین. پہلا عمل خدا کے خادم کا ہے. رومیو کے خط میں لکھے تو جو اوروں کو سکھاتا ہے خود اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا؟ پہلا اپنے والوں ہوگا, پہلے اپنی فیملی, پہلے اپنی بیوی, اپنے بچے, اپنا خاندان, وہاں سے خدا کا کلام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچے. آمین. پہلے میں, اور آج تک عرصہ 45 سال. یاد رکھیں یہ کوئی سخت قانون نہیں ہے, یہ خدا کے کلام کی فرما برداری اور اس کی بلیسنگ ہے. 10% یعنی زمین کا حاصل اس میں سے 10واں حصہ نکالنا, کیونکہ زمین لعنت کے تحت ہے. اور جب تو زمین کا حاصل لیتا ہے, ریسیو کرتا ہے, تو اس سے لعنت کیسے دور ہوگی؟ جب اس میں سے تو کلام پر عمل کر کے, جب اس میں تو کلام پر عمل کر رہا ہے, اور کلام پر عمل کرنے سے تیری باقی ساری آمدن پر بلیسنگ آئے گی. آمین. پروٹیکشن ہوگی. آمین. یہ ہے ٹائتھ, یہ حصہ ہے, یہ 10, یہ فگر ہے, خود خدا نے دیا ہے. آفرنگ آپ اپنی مرضی سے دیتے ہیں, تھینکس گیونگ آپ اپنی مرضی سے دیتے ہیں, اور چیریٹی یہ آپ کی اپنی حسب توفیق ہے. بٹ 10%, 10 کا عدد قوت کا عدد ہے. اور خدا کہتا ہے کہ قوت والا حصہ, خدا نے شروع سے کہا کہ چربی میری ہے. اے جڑا 10واں حصہ نا, اے خدا نے چربی تے ہاتھ پایا ہے. خدا نے کہ یہ 10واں حصہ ہے, یہ چربی والا حصہ ہے, لہٰذا چربی میری, تو ہضم نہیں کر سکتا, تو چربی نہ کھائیں, لیکن ورنہ ہارٹ اٹیک ہو جانا, ماریا جائے گا, تینوں چربی ہضم نہیں ہونی. ہیلیلویا, ہیلیلویا. اس کو خدا ہضم کر سکتا ہے. اوکے, یہ صرف خدا لے سکتا ہے. لہٰذا آئیے ہم سنجیدگی سے اس پر سوچیں کہ کہاں لیک کر رہے ہیں, کہاں ہم نے ابھی تک عمل نہیں کیا. کئی لوگ, اب ٹائم بہت ہی قریب ترین ہو گیا ہے, کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ نویں ادم میں دہائی کوئی نہیں ٹائتھ. ارے کیوں نہیں ہے؟ متی کی انجیل, اور آپ اس کا متی کی انجیل کو پڑھیں اور عبرانیوں 7واں باب اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے. میرے ساتھ ذرا کھولیں جلدی سے عبرانیوں 7واں باب 8ویں آیت. عبرانیوں 7واں باب اور اس کی یس کون سی آیت؟ 8ویں آیت. 7واں باب 8ویں آیت لکھا ہے, یہاں تو مرنے والے آدمی دائیکی لیتے ہیں. یہ پرانے عہد نامہ کے کہنوں کو ایڈریس کر کے بات ہو رہی تھی, کیونکہ کہنوں کو دی جاتی تھی نا. تو لکھا ہے کہ
وہ جو دائیکی لیتے ہیں وہ تو مرنے والے مر جاندے سن آخر، مگر لسن وہاں وہی لیتا ہے جس کے حق میں گواہی دی جاتی ہے کہ وہ زندہ ہے، and that is Jesus Christ، جو سب سے بڑا سردار کائن ہے۔ دائیکی یسوع کے لیے ہے، یسوع لیتا ہے جو بڑا سردار کائن ہے۔ آپ کسی پادری کو دائیکی نہیں دے رہے، کسی پادری پر احسان نہیں کر رہے، یہ خدا کا حصہ ہے، آپ خدا کا حصہ نکال رہے ہیں۔ آپ اس طرح سے کر کے خدا کے کلام پر عمل کر رہے ہیں، اور خدا کے کلام پر عمل کرنے سے آپ کی بلیسنگ ہے۔ آمین آمین۔ سو آئیے ہم ہر طرح سے خدا کے کلام کا لحاظ کریں۔ کھڑے ہو جائیں دعا کے لیے، سب کھڑے ہو جائیں دعا کے لیے۔ ہم خداوند کے کلام کا کیا کریں گے؟ لحاظ کریں گے۔ ہر معاملے میں ہمیں خداوند کے کلام کا لحاظ کرنا ہے، کہیں سے بھی کلام نہ ٹوٹے، کہیں سے بھی کلام نہیں ٹوٹنا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے خدا کے لیے غیوری کا، غیرت کا ہے۔ آمین۔ اور وہ اس انسلٹ کو ہی cannot bear this insult، وہ اس انسلٹ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پلیز کوئی ایسا راستہ نکالنے کی کوشش نہ کرے، کوئی راستہ تے کڈو نہ، ارے کوئی راستہ نہیں ہے، کلام ہے۔ آمین۔ آئیے اپنے ہاتھ اٹھا لیں دونوں اور دعا کریں، اور جس کے ساتھ پاک روح نے بات کی ہے وہ ضرور اپنے آپ کو خدا کے کلام کے تابع کریں۔ سرنڈر یور سیلف۔ آمین۔ آئیں دعا کرنا شروع کیجئے۔ جہاں کہیں کلام ٹوٹا ہے، جہاں کہیں لیک کیا ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنا معاملہ ٹھیک کریں۔ آمین آمین۔ ہیلیلویا ہیلیلویا۔ یہ کلیسیا کبھی ٹھگوؤں والی کلیسیا، یہاں اس کلیسیا کے جو بپتسمہ یافتہ ہے وہ ٹھگو نہ ہو، کیونکہ بہت سخت گفتگو کی گئی ہے۔ ملاکی نبی کی معرفت خدا فرماتا ہے کہ یہ ٹھگو ہیں، یہ چور ہیں، یہ لٹیرے ہیں۔ گیت بھی گائی جا رہے، اچھا گیت پورا، دعا پوری تے دائیکی ادھوری، یہ آپ کی مرضی نہیں ہے۔ 10th mean 10th، اور پھر لکھے ذخیرہ خانہ میں لاؤ، یہ نہیں کہ پادری نو چکر لواؤ کہ تسی آئے نہیں، اوہ پھر اصل آئی دیتی ہے، تسی نہیں نہ آئے، ارے وہ نہیں آئے، لکھے تم لاؤ، آپ لے کر آئیں۔ یہ عبادت ہے، یہ بندگی ہے، یہ عقیدت ہے، یہ عبودیت ہے، آپ نے لانا ہے۔ آمین آمین۔ لیٹس پرے۔ ہیلیلویا ہیلیلویا۔ آج تک جہاں آپ کی زندگی میں کہیں کوئی ٹھگ پن آیا ہے، کوئی چوری والا معاملہ ہے، تو کہیں خداوند مجھے معاف کر، مجھے تیرے کلام پر عمل کرنا ہے۔ آمین۔ اور آج تک جس نے اس پر عمل نہیں کیا وہ آج ہی سے شروع کرے گا، وہ ابھی سے بھی شروع کر سکتا ہے، وہ ابھی کے ابھی بھی ٹائث نکال کر رکھ سکتا ہے، آگے پہنچا سکتا ہے کہ میں نے آج خدا کے کلام کو سنا ہے، میں قرض کے ساتھ نوالے نہیں کھا سکتا، مجھے قرض کو کلام پر عمل کر کے پاک کرنا ہے۔ آمین۔ دعا خداوند ہم سب کو حقیقت میں ایماندار ہونے کا فضل بخش دے، اور خداوند میں تیرا خادم اس سارے چرچ کلیسیا کو، تمام بلیورز، تمام بہنوں بھائیوں بیٹیوں بیٹوں کو، ان سب کو میں تیرے کلام اور تیرے فضل کے سپرد کرتا ہوں، یسوع مسیح کے قادر مطلق نام میں۔ آمین۔